اور ایک رائے کے مطابق وہ مجتہد تھے، مقلد تھے۔ اور مقلد کن کے تھے؟ یا تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد، کیونکہ امام بخاری کے ایک استاد حمیدی اور متعدد اساتذہ شافعی تھے، لہذا بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں وہ شافعی تھے، لیکن صرف استاد کے شافعی ہونے سے اگر کسی کا مسلک متعین ہوگا تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کئی اساتذہ حنفی ہیں، جس میں مکی ابن ابراہیم خالص حنفی ہیں، ابو عاصم نفیل خاص حنفی ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی، بلکہ امام بخاری نے جو 23 ثلاثی حدیثیں نقل کی ہے ان میں سے زیادہ تر حدیثیں جو ہیں وہ حنفی علماء سے لی ہیں۔ خیر، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یا تو ہیں مجتہد اور یا ہے مقلد۔ اگر وہ مجتہد ہیں تو خود اجتہاد کرتے ہیں اور ان کا اجتہاد جو ہے ان کے تراجم باب سے سمجھ میں آتا ہے، اور اگر وہ مقلد ہیں تو پھر مقلد میں کبھی امام مالک کے مسلک کے مطابق ان کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، کبھی امام شافعی کے رائے کے مطابق، کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے رائے کے مطابق۔ ہم نے بخاری شریف کو پڑھا تو بار بار دیکھا اس مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، اس مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک کے ساتھ ہیں، اس مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتہاد ٹھیک وہی ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ چاروں اماموں سے الگ رائے رکھتے ہیں کیونکہ وہ مجتہد تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب کا آغاز کرنا چاہا تو بالکل انوکھا آغاز کیا کتاب الوحی سے، اور یہ اور کسی کا آغاز نہیں، اور جب کتاب کو ختم کرنا چاہا تو بہت سوچا ہوگا، اور ذہانت کی بنا پر ہو سکتا ہے زیادہ نہ سوچا ہو، بس فوراً فیصلہ کر لیا کہ مجھے اختتام کہاں پر کرنا ہے، اور یہ جو اختتام انہوں نے کیا ہے ایسا اختتام اور کسی محدث نے نہیں کیا۔ کیا اختتام کیا؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اس زندگی کے بعد اگلی زندگی آنے والی ہے، اور یہ ساری زندگی دراصل اگلی زندگی کی تیاری ہے۔ اس زندگی میں جو کچھ تم کرو گے سارا محفوظ ہو رہا ہے، اور اس زندگی میں جو کچھ کرو گے اس کا انعام تمہیں اگلی زندگی میں ملے گا۔ اگلی زندگی میں تم وہی پاؤ گے جو اس زندگی میں تم نے کیا ہوگا۔ اس اگلی زندگی کا تعارف کرانے کے لیے انہوں نے آخری حدیث نقل فرمائی، کیونکہ حدیث بھی ختم ہوگی، پیغام بھی مل جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ بس اب تو اختتام اسی پر ہوگا، اور یہی پیغام دینا کہ اس زندگی کو تم ذریعہ بنو اگلی زندگی کے کامیابی کا۔ لہذا ایک ایسا باب قائم کیا جس باب کو قائم کرنے میں ان کو بتانا یہ ہے، اے انسانوں تم سمجھو یہ کہ تمہارے جسم کی ایک ایک حرکت محفوظ ہو رہی ہے، تمہارے زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے، تمہارے جسم سے نکلنے والا ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے، نیکی کا عمل ہے وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، برائی کا عمل خدا نہ خواستہ وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، اور محفوظ ہو رہا ہے، اور آخرت میں تمہیں اسی کے نتیجے میں انعام بھی ملے گا، سزا بھی لگے گی۔ ایسا حسن اختتام کسی نے نہیں کیا جیسے حسن آغاز کیا امام بخاری نے اپنی کتاب کا، ایسا حسن اختتام اور کسی نے نہیں کیا۔ ہر زمانے میں لوگ اسلام پر اعتراضات کرنے والے پائے گئے، اور اسلام کے عقائد کے متعلق عقلی طور پر سوالات اٹھانے والے پائے گئے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جس زمانے میں تھے اس زمانے کے بڑا مشہور اور ذہین طبقہ تھا جن کو کہتے تھے معتزلہ۔ وہ یہ کہا کرتے ان کے بہت سارے عقائد دین حق سے انحراف کے عقائد تھے، یعنی وہ سچے نہیں تھے۔ چنانچہ انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں تو آتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں عقل میں آتا؟ کہتا ہے اعمال جو ہیں وہ انسان کے جسم سے صادر ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یعنی مثلا انسان نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد کوئی مادی چیز وجود میں نہیں آئی، انسان نے روزہ رکھا، کوئی مادی چیز وجود میں نہیں آئی، انسان نے صدقہ دیا، دینے والے نے دیا، لینے والے نے صدقہ لیا، استعمال کیا، ختم ہو گیا۔ اب کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن ترازو میں تولی جائے گی؟ ترازو میں تولنے کے لیے ضروری ہے کسی چیز کا پیکر محسوس ہونا، کسی چیز کا مادی ہونا، تاکہ ترازو کے پلڑے میں ایک چیز رکھی جائے، ترازو کے پلڑے میں دوسری چیز رکھی جائے۔ ترازو کے پلڑے میں رکھنے کے لیے کوئی چیز وجود میں آنی چاہیے، اور عمل جو ہے وہ وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ جب انسان نے سبحان اللہ کہا تو یہ آواز فضا میں تحلیل ہو گئی۔ انسان نے مثلا تلاوت کی، یہ تلاوت جو ہے وہ فضا میں ختم ہو گئی۔ انسان نے مثلا سجدہ کیا، سجدہ ایک عمل ہے، ایک حرکت ہے، جو ہی انسان اٹھ گیا تو یہ حرکت وجود میں کہیں نہیں آئے گی، تو قیامت کے دن کیا تولیں گے؟ انسان نے روزہ رکھا، اب شام کو جب افطار کیا تو وجود میں کیا آئے گا جو ترازو میں رکھا جائے گا؟ یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب سمجھ میں نہیں آتا تھا انہوں نے کہا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ مگر پھر ساتھ ان آیتوں کا جواب کیا ہوگا جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں اعمال کا وزن ہوگا، اور ایک آیت نہیں ہے، وہ تو دسیوں آیتیں ہیں جن آیتوں سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ان تمام آیتوں کا مطلب ہے عدل ہوگا۔
اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے، ظلم نہیں فرمائیں گے. یعنی اس تمام کو کلام مجازی وہ مانتے تھے. لفظ ایک بولا جاتا ہے، معنی دوسرے لی جاتے ہیں. اور ایسا قرآن کریم میں بھی ہے کہ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ شاہ نے کوئی لفظ استعمال فرمایا اور اس کے معنی مجازی مراد لیے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان فی ہادی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. اعمی کے مراد اندھوں کا نابینا نہیں ہے، بلکہ اعمی سے مراد ہے ہدایت سے محروم. فہو فی الآخرۃ اعمی، اعمی سے مراد وہاں اللہ کے رحمت سے محروم. تب اعمی کے لفظی معنی نہیں، اعمی کی مجازی معنی لیے جا رہے ہیں اس آیت میں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. مرض سے مراد ہے کفر یا شرک یا نفاق یا شک، اور یہ سارے کے سارے مجازی معنی ہیں. تو جیسے قرآن کریم کی بے شمار آیتوں کے مجازی معنی ہے، معتزلہ یہ کہتے تھے کہ ان آیات، جن آیات میں اللہ تعالیٰ شان و اعمال کے وزن کی بات کہی ہے، ان آیات کے مجازی معنی مراد دیے جائیں گے، کیونکہ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا. لیکن اس زمانے میں اہل حق کی طرف سے جو جوابات دیے جاتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اخیر میں ایک طرف سے ان کا رد کیا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا. جب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمال کا وزن ہوگا، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے. کیسے وزن ہوگا یہ اللہ جانتے ہیں. اس وقت تو جواب یہی تھا. امام بخاری صاحب کا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے، اب تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے اور ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے جو فرمایا وہ ہمیں ماننا ہوگا. اور ٹھیک اسی طرح سے جیسے آج کے زمانے میں بے شمار لوگ عقلی سوالات کرتے ہیں، ریزن ڈھونڈتے ہیں، فلسفی ڈھونڈتے ہیں، بلکہ بہت سارے کچے ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ جناب اس کی پہلے لاجک ہمیں معلوم ہونی چاہیے پھر ہم مانیں گے. اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکم، اللہ کے حکم اور نبی کے حکم، چاہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا کسی چیز سے روکا گیا ہو، جب انسان کہے گا پہلے لاجک، پہلے ریزننگ، پہلے وجہ معلوم ہونے چاہیے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اللہ نے یہ چیز لازم کیوں کی، اس کا فائدہ ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے، اللہ نے یہ چیز حرام کی، اس میں نقصان کیا ہے، یہ پہلے سمجھ میں آ جانا چاہیے. یہ سوال ایمان والے سوال نہیں ہے. ایمان والا تو یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا آنکھ بند کر کے اس کو ماننا ہے. آمنا بما جاء به النبی علیہ الصلوۃ والسلام. انما المؤمنون اذا، مومنین وہ ہے کہ ان کے سامنے جب کہا جائے کہ اللہ کا حکم ہے سمعنا واطعنا، کہ ہمارے سامنے آنکھوں پر ہے. ایمان یہ ہے. اللہ کو دیکھیں گے پھر مانیں گے، پھر تو ایمان مرے گا ہی نہیں. قیامت کے دن سارے دیکھیں گے. فرعون نے کہا تھا یا اللہ میں نے مان لیا، اللہ نے فرمایا اب کیا مانو گے، اب تو مجھے دیکھ لیا تم نے. آنا وقت عصیتا، پہلے خدا ہمیں دکھائیے پھر ہم مانیں گے. جناب جب دکھائیں گے پھر مانیں گے، وہ تو ایمان ہے ہی نہیں. اللہ تو ایمان چاہتے ہیں، ایمان چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نظر نہ آنے والے اللہ کو اللہ کے کہنے پر، نظر نہ آنے والے اللہ کو نبی کے کہنے پر ماننا تب ہے ایمان. قیامت کے دن تو سارے دیکھیں گے اور دیکھیں گے، اس وقت تھوڑا ایمان مانا جائے گا. تو یہ جو آج کے زمانے میں بھی سوالات آتے ہیں، کیا صاحب؟ عقلی سوال. سائنس نہیں مانتی اس کو، عقل نہیں مانتی اس کو، عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے. معراج سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسی اتنا لمبا سفر رات بھر میں کیسے ہو سکے گا. عقل نہیں مانتی ہے کہ ہاتھوں سے پانی کیسے نکلے گا. تو معجزات کو عقل نہیں مانتی. اسی طرح سے بعض احکام سمجھ میں نہیں آتے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے مانیں، کیونکہ جس ذات نے یہ حکم دیا ہے اس ذات کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی ہے. ہر زمانے میں لوگ عقلی سوالات کرتے رہے ہیں. اس زمانے میں معتزلہ کہتے تھے اعمال کیسے تولے جائیں گے، جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ، ان میں مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی ہے، وہ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا. یہ عقل کے خلاف ہے، یہ ریزننگ کے خلاف ہے، یہ لاجک کے خلاف ہے، یہ سائنسی تحقیقات کے خلاف ہے، یہ تھیوریز کے خلاف ہے. تو جواب یہ ہے کس چیز کے خلاف ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے اگر اللہ کا حکم یہ ہے تو آنکھ بند کر کے ماننا ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم ہے آنکھ بند کر کے ماننا ہے. اگر اللہ کسی چیز کا حکم دیا اور وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں یہ مان کر کے چلنا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آگے. اور ایسا ہوتا بھی ہے. بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی نے فرمائے اس وقت وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اگلے زمانے میں جب تحقیقات ہوئی، ان تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ چیز حرام اللہ نے کیوں کی تھی. مثلا خون پینا حرام کر دیا گیا، اس وقت تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا. آج چونکہ طبی تحقیقات اپنی بلندیوں کو پہنچ گئے، آج انسان آرام کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ خون انسان کے نظام ہضم کے لیے کتنا مضر ہے. میاں بیوی کو تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں اور اجازت ہے ہر وقت تعلقات قائم کریں.
اپنی نجی ضرورت جب چاہیں تب پورا کر سکتے ہیں، اس پر نہ دن کی قید ہے، نہ رات کی قید ہے، نہ کوئی پابندی ہے۔ لیکن جو ہی خواتین مخصوص عذر کے ایام میں گزرتی ہیں، اللہ بھی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں خبردار نزدیک مت جاؤ۔ اللہ کے نبی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں خبردار نزدیک مت جاؤ۔ سختی کے ساتھ منع کرنے کی وجہ، جس اللہ نے یہ دونوں میاں بیوی کو اپنے تعلقات قائم کرنے کی کھلی اجازت دی تھی اور کوئی پابندی نہیں تھی، نہ دن کی نہ رات تھی، وہی اللہ اور وہی نبی سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں کہ ایام حیض کے اندر میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم نہ کریں۔ اس زمانے میں سمجھ میں آیا یا نہیں؟ آج تو تحقیقات سے واضح ہے کہ ایام حیض میں جب تعلقات قائم کیے جاتے ہیں تو شوہر کو بیوی کو کن کن بیماریوں کا شدید ترین خطرہ ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا، ہاں سب اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں فرمایا ختنہ کرو۔ اس وقت صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا کہ وجہ بتائیے، نہ وہ سوال کرتے تھے، لیکن آج طبی تحقیقات بتا رہی ہیں کہ ختنہ کرنے کے فائدے کتنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استنجا کرنے کا حکم دیا مٹی سے اور پانی سے۔ اس وقت تو نہ سوال کرنے والے سوال کر سکتے تھے کیونکہ وہ صحابہ تھے، ان کا کام تھا سننا اور ماننا۔ آج تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ استنجا کرنے کے فائدے کتنے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس استنجا کا نظام نہیں، صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ غرض ہے کہ ہر زمانے میں عقلی سوالات ہوتے رہے ہیں۔ امام بخاری کے زمانے میں معتزلہ تھے، وہ کہتے تھے اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ امام بخاری جواب میں فرمایا، قرآن کریم جب اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا اور لازماً ہوگا، قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اسی غرض کے لیے باب قائم کیا۔ چنانچہ فرما رہے ہیں وناز، اللہ تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے، اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے۔ پھر آگے امام اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے اعمال جو جسم سے صادر ہوں، اعمال جسم سے صادر ہونے کے معنی آنکھ کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا، پاؤں کا چلنا، ہاتھوں کا پکڑنا، غرض یہ کہ تمام جسم سے صادر ہونے والے اعمال ہیں۔ ان میں زبان کے علاوہ باقی تمام اعمال، الرؤیت، السمع، البصر، الفکر، المشی، یہ تمام وہ ہے۔ اسی میں ہے کھانا، پینا، کمانا، حاصل کرنا، فرائض ادا کرنا، چھوڑ دینا، یہ بدن کے اعمال ہیں۔ اور زبان سے کہنے والے اقوال، ان تمام کا وزن ہوگا، قول کا بھی وزن ہوگا، فعل کا بھی وزن ہوگا۔ فرما رہے ہیں کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ان بنی آدم کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور ان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ اس پر ایک بہت اہم ترین بحث یہ بیان کرنی ہوتی ہے کہ یہ وزن کس چیز کا ہوگا۔ تو اس میں ایک رائے یہ ہے کہ ان انسانوں کا وزن ہوگا، جن انسانوں کے اعمال ہیں ان انسانوں کا وزن ہوگا، انسانوں کو تولا جائے گا۔ لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ کمزور توجیہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، جن صحیفوں میں، جن دستاویزات میں، آج کی زبان میں جن فائلوں میں وہ اعمال لکھے گئے ہوں گے ان فائلوں کا وزن ہوگا۔ یعنی فرشتوں نے جو دستاویزات تیار کی ہوں گی اعمال کی، وہ دستاویزات جو جمع کی جائیں گے ان کا وزن ہوگا۔ ان دستاویزات کے وزن سے پتہ چلے گا کہ نیکیوں کا عمل کتنا ہے، اور اس کے معنی ہے کہ نیکیوں کی دستاویزات الگ ہوں گی اور گناہوں کی دستاویزات الگ ہوں گی۔ چنانچہ اس کی تائید متعدد حدیثوں ہوتی ہے، اور ایک مشہور حدیث ہے جو ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان صحیفوں کا وزن کیا جائے گا جن صحیفوں میں اعمال لکھے جاتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے سامنے جب اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے وہ 99 دفتر ہوں گے، 99 سجلات، 99 دفتر ہوں گے، اور ایک دفتر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک اس کا دفتر پھیلا ہوا ہوگا، وہ سب گناہ والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو قریب بنائیں گے، قریب لا کر فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ اللہ کا عذرن، تم ان برائیوں کے متعلق کو عذر پیش کرتے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ کو عذر نہیں، واقعی مجھ سے برائیاں ہوئی ہیں۔ یہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ میرے فرشتوں نے زیادہ تو نہیں لکھ دیا، تو ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، میں نہیں کہہ سکتا فرشتوں نے ظلم کیا، مجھ پر زیادتی کی، جتنا میں نے کیا نہیں تھا اس سے زیادہ انہوں نے لکھ دیا، نہیں میں نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے آئندہ کا حسناتن،
کیا کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا یا اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بلا ان عندنا لحسنۃ، ہاں تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ پھر وہ ایک پرزہ نکالا جائے گا جس کو حدیث میں کہا گیا بطاقہ، اس پر ایک مرتبہ کلمہ لکھا ہوا، یعنی اس شخص نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا بس۔ وہ جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا یہ ایک بطاقہ پر لکھا ہوا، ایک رقعے پر، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر یہ لکھا ہوگا اور فرمایا جائے گا جاؤ اس کا وزن کر کے لاؤ۔ بندہ سوچے گا یا اللہ اس ایک بطاقہ، اس ایک ٹکڑے کا اس کے مقابلے میں کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن جب اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا یہ ٹکڑا جس پر ایک کلمہ لکھا ہوا ہوگا، اور دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے وہ 99 دفتر، تو جو کلمے والا پلڑا ہوگا وہ جھک جائے گا اور ثقلت، اور جو 99 دفتروں والا پلڑا ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن وہ نامے اعمال تولے جائیں گے، انسانوں کو نہیں، اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور اخذ اللہ کی رائے یہی ہے۔ اور تیسری رائے ایک اور ہے کہ نہیں، اعمال نامے نہیں تول جائیں گا، خود اعمال جو ہے ان کا وزن کیا جائے گا، اور اعمال کی حیثیت ایسی ہوگی جن کو پلڑے میں رکھا جائے گا، بالکل ایسے جیسے آج کے زمانے میں بے شمار چیزیں وہ تولی جاتی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں تولی جاتی ہے، ساتھی تھی۔ آج تو یہ دیکھتے ہیں بدن میں کیلشیم کتنا ہے، حرارت کتنی ہے، نمی کتنی ہے، رفتار کیسی ہے، بولنے کی رفتار کیسی ہے۔ آج تو آوازوں کا وزن ہوتا ہے، ہواؤں کے چلنے کا وزن ہوتا ہے، رفتار کو تولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فضا کے اندر پائی جانے والی حرارت کو الگ سے تولا جاتا ہے، انسان کے جسم کے اندر پائی جانے والی حرارت کو تولا جاتا ہے، شوگر کو ناپا اور تولا جا رہا ہے۔ کہا جائے کہ ہر چیز تولی جا رہی ہے۔ تو جیسے ہر چیز تولی جا رہی ہے، اسی طرح سے انسان کے ایکشن یعنی اعمال، اور انسان کا قول یعنی ساؤنڈ، اس کا بھی وزن ہوگا۔ اور یہ قیامت کے دن اعمال ایسی حالت میں ہوں گے جن کو ہم کہیں گے یہ پیکر محسوس ہوں گے، یعنی ایک ایسی شکل کے ساتھ آئیں گے یہ اعمال جن اعمال کو تولا جا سکے گا۔ تو 3 قول ہو گئے، ایک قول انسانوں کو تولا جائے گا، دوسرا قول نام اعمال تولے جائیں گے، صحائف کو تولا جائے گا، تیسرا قول نہیں، خود اعمال جو ہیں جو صحیفے نہیں ہوں گے بلکہ اعمال کا اپنا وجود ہوگا، اور وہ وجود جو ہے وہ جس عمل کے پیچھے جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ اس عمل کے اندر طاقت ہوگی، وہی قیامت کے دن تولی جائیں گی۔ لیکن صاحب نے یہ بھی ہے کہ ہر انسان کا عمل نہیں تولا جائے گا، بلکہ انسانوں کی قسمیں ہیں، ان قسموں کے اعتبار سے انسانوں کے عمل کو تولا جائے گا۔ وہ تمام انسان جن کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہوں گی، ان کے نام اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وزن کرنے کے لیے ضروری ہے نیکیاں بھی اور برائیاں بھی۔ وہ تمام انسان جن کے ہاں صرف گناہ ہوں گے، کوئی نیکی نہیں ہوگی، ان کا بھی وزن نہیں ہوگا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام بغیر وزن کیے ہوئے جنتی۔ امت کے اندر سے بے شمار طبقات وہ ہوں گے، بے شمار افراد جن کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں پہنچایا جائے گا، اس کا تذکرہ کوئی بخاری کی حدیث میں ہے، ان کے اعمال بھی نہیں تولے جائیں گے۔ اور بے شمار وہ لوگ کہ جن کے اعمال میں صرف گناہ ہوں گے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ دنیا میں جو کچھ انہیں کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں مگر وہ نیکی تھی ہی نہیں، ہم خیر کا کام کر رہے ہیں مگر وہ خیر تھا ہی نہیں، اس لیے وہ دنیا میں رہ گیا، اور آخرت میں اب ان کے لیے تولنے کی کوئی چیزیں نہیں۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے کوئی ترازو کھڑی نہیں کی جائے گی، وہ محروم رہیں گے اس سے، کیونکہ ان کے ہاں تو ایک ہی چیز ہے، وہاں ہوگا کفر، شرک، بدعت، گناہ، معصیت، بدکاریاں، اور نام اعمال میں کہیں کوئی نیکی نہیں ہوگی، تو ان کو تولے بغیر ہی ان کو جہنم میں پہنچنا ہوگا۔ اب بچ گئے وہ لوگ کہ جن کے نام اعمال میں ایمان کے بعد نیکیاں بھی ہیں، اور نام اعمال میں ایمان کے ساتھ گناہ بھی ہیں، کچھ نیکیاں کچھ گناہ، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شان وہی فرما رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے۔ مگر اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، تو وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ وزن کرنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ آپ نے اپنی علم کتابی فیصلہ کیا، میرے سامنے تو ثابت ہوا ہی نہیں کہ میں گنہگار ہوں۔ آج بھی بہت سارے لوگ گناہ کی زندگی گزارتے ہوئے پھر کہتے ہیں